سورہ مبارکۃ الفاتحہ نظر تمام شہدائے کربلا و اسیران کربلا و راہ و کوفہ و شام و ذریت امام حسین علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. والحمد للہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب. امام المشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. الصلاة والسلام علی کتاب الحق المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاده الحسین واصحابه الحسین واحبابه الحسین. والسلام علی منتقم قائم آل محمد. الغوث 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 ادرکنی ادرکنی ادرکنی. السعد 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 العجل العجل العجل. یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل یاسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو وحدہ لا شریک ہے، جو حمد کے قابل ہے، اور مدحت و ثنا کرتی ہوں محمد و آل محمد پر لا تعداد لا محدود درود و سلام کے ساتھ کہ جن پہ خود پروردگار عالم درود و سلام مسلسل بھیج رہا ہے اور بھیجنے کی تاکید کر چکا. اللہ رب العزت ارادہ کر چکا، بیان دے چکا. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ان وارثین کے صدقے میں ہر نعمت کو ہم سب کے لیے ظاہر کیا، وہ چاہے زمینی ہو یا آسمانی. ہر چیز ایک مقصد کے تحت اس کائنات میں واضح ہوئی. مقصد یعنی آپ کا زندگی گزارنے کا جنون، آپ کی زندگی گزارنے کا احاطہ، آپ کی زندگی گزارنے کا خاص موضوع. انسان اس دنیا میں بغیر مقصد کے ظاہر نہیں ہوا یا بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوا. انبیاء آئے، مقصد پورا کیا، واپس چلے گئے. یا یہ کہوں انبیاء آئے، رسول آئے، اوصیاء آئے، ولی آئے، اور اپنا اپنا مقصد حیات سمجھنے کے بعد، کائنات میں ظاہر کرنے کے بعد، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت مختصراً میں نے اتنے بڑے سمندر کو کوزے میں بھر کے چند جملے آپ تک پہنچائے. عزادارو، جو شخص اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے، وہ شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی ٹھوکر نہیں کھاتا. ہر انسان کو ضرورت ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنے کی. جو شخص اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے، پھر وہ کائنات کی طرف اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اپنے عمل کے تحت، اپنی زبان کے تحت، اپنے اقدام کے تحت. یہ انسان پھر پہ در پہ تعین کرتا ہے اور پھر ایک ایک منزل کو عبور کرتا ہے. مقصد کے بغیر
اللہ رب العزت نے کچھ بھی نہیں بنایا. پہلا مقصد اپنی اندیت سے نور اول کو صادر کیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پھر اس نور سے نور احد کو ظاہر کر دیا اور پھر ان تمام کو ایک ایسی خاص جگہ منسوب کر دیا جس کو پردہ بھی کہتے ہیں اور حجاب بھی کہتے ہیں. اب اس پردے سے تمام کائنات میں وہ لوگ آ رہے ہیں تعلیم لے کر اور اس دنیا میں پہ در پہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور پھر واپس جا رہے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے مقصد کے تحت تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا، یکجا کیا، اور پھر یکجا کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ بنائی، ایک ایسی جگہ قائم کی کہ جس کے اندر وہ تمام چیزیں، وہ تمام نور کا احاطہ موجود ہے اور اس حجاب، اس پردے کے اندر سے وہ تمام چیزیں وقت بر وقت ظاہر ہو رہی ہیں. یہ مقصد اللہ رب العزت نے یہاں پورا کیا. اب اس مقصد کو لے کر انبیاء، اوصیاء، اولیاء، ولی اس کائنات میں ظاہر ہوتے رہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے. اسی لیے ہم کسی بھی انسٹیٹیوٹ، کسی بھی جامعہ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا دلچسپ یا انٹرسٹنگ سبجیکٹ کون سا ہے. آپ کہتے ہیں ریاضی، آپ کہتے ہیں عربی، آپ کہتے ہیں فارسی، یا آپ کہتے ہیں طب، تو آپ کو پھر بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کو مخصوص کیا اس تعلیم کے لیے. اور جب ہم مخصوص کرتے ہیں تو مخصوص کرنے کے ساتھ ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم نے زندگی میں جو بھی ذمہ داریاں سر انجام دینی ہیں، اپنی زندگی کو جس سانچے میں ڈھالنا ہے، وہ یہ منزل ہمارے سامنے کھڑی ہے. بے شک ہم استاد بنے، معلم بنے، ڈاکٹر بنے، کسی بھی شعبے میں جائیں، ہم نے اس شعبے کو اپنے اوپر اختیار کرنا ہوتا ہے. یہ ہے وضاحت اس چھوٹے سے لفظ مقصد کی کہ میم قاف صاد دال کیا ہے. اب اگر ہم میم قاف صاد دال کو اس مقصد کائنات کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، جس کے لیے بات بہت ہوتی ہے لیکن اس مقصد کو اختیار کم کیا جاتا ہے. میم قاف صاد دال، اگر ہم اس مقصد کو اٹھا کر ایک ایسی خاص شے کے ساتھ جوڑیں جس کا نام آتے کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں ایک نام کے لیے صدا بلند ہوتی ہے، وہ صدا ہے یا حسین، وہ صدا ہے یا عباس، وہ صدا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا عباس. اور جیسے ہی یہ چار حروف اس زمین کے ساتھ جڑتے ہیں تو کائنات میں ہر انسان کے سامنے ایک سوال آتا ہے، آخر مقصد کیا تھا، آخر کیا وجہ تھی. اور جب آتا ہے کیا وجہ تھی تو پھر ہم ان چار الفاظوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. میم سے مقام یعنی مقام کرب، قاف سے قیام یعنی قیام بلا، اور صاد سے صدا اور دال سے دل. اس مقام کرب کی، اس قیام بلا کی صدائے دل ہے یا حسین. مقصد حسین، مقصد کربلا، امام حسین کا مقصد احساس جگانا اس حق کا جس حق کو والدہ مادر دختر رسول سے چھینا گیا تھا، اس حق کا. یہ جملہ تمام عزاداروں کے لیے
کل کائنات کے لیے منبر رسول سے بیان ہو رہا ہے کہ یہ وہ حق کی پہچان تھی جس کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات میں اس معاملے پر کبھی بھی کسی اور بات کو جرت نہیں دی، فوقیت نہیں دی۔ کہہ دیا کہو ہے، کرو ہے، کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہو جائے گا، کروں گا، نہیں ہے۔ میں طے کر چکا، جب میں طے کر چکا تو اب ہوگا۔ میں حجاب کو قائم کر چکا تو ہوگا۔ میں مقصد کو بتا چکا تو ہوگا۔ میں کہہ چکا کہ آج اکمل کو واضح کرو، اکمل کو بیان کرو۔ کس کی بدولت، کس کے تحت اس مقصد کو کائنات میں بھیجا؟ یہ ہے مقصد حسین، یہ ہے مقصد کربلا۔ مقام کیا، قیام کیا کربلا کے دشت میں۔ صدائے دل سے بس یہی آواز نکلی، یا حسین یا عباس لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا منتظر قائم آل محمد۔ اللہ رب العزت ہمارے ایک ایک لفظ کو ہمارے امام صاحب العصر والزمان کی بارگاہ میں، ہماری جامع اس منتظمین کو مولا کے حضور بارگاہ میں صرف شرف قبولیت اتنی نہ دے کہ ہم بھی مولا کے ساتھ جا کے لبیک یا حسین لبیک۔ بارو 1442 سے کربلا کی دہلیز پہ آ گیا۔ کربلا کی زمین نے میرے مولا کی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے سلام بھیجتی۔ میں وہ زمین ہوں جہاں نہ انبیاء رکے نہ اوصیاء رکے۔ میرے سینے پہ جو آیا کرب میں مبتلا ہوا۔ اے حسین ابن علی، آپ کے لیے آپ کے نانا نے کہا حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ یہ تو دشت نینوا ہے، یہ تو دشت طف ہے۔ مولا کرب میں لے آئے اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، لو دشت میں لے آئے ہولناک ان معصوم بیٹیوں کو۔ مولا نہ رکیے، مولا یہاں سے رخصت لے لیجیے۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا اے دشت نینوا، تجھ میں کرب ہوگا۔ اے دشت کربلا، تجھ میں بلاؤں کا ڈیرا ہوگا۔ اے دشت نینوا، تو ہوگی فرات کی جاگیر اپنے اس میں سمیٹے ہوئے، لیکن سن میں ہوں حسین ابن علی، میں وہ جو صلات میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں وہ جو حق کا علم کربلا کی زمین پر گاڑ کے جاؤں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، میں وہ جو اپنے بھائی کے ہاتھوں کو اس دشت نینوا پہ کٹواؤں اور صدا کے لیے اپنی مرقد کے سامنے علم غازی عباس کو تیرے سینے پہ چھوڑ جاؤں۔ تو یاد رکھنا یہ علم وہی تھا جو حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا، یہ علم وہی ہے جس پہ ہاتھ میرے غازی کا رہے گا۔ یاد رکھ ایک دشت نینوا۔ یکدم مولا کی نگاہ اس جگہ گئی جہاں سے ایک ضعیفہ کی آواز آ رہی تھی، اے لال آجا میرے پاس، تیری ماں نے چکیاں پیس کے تجھے پالا ہے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین من ینقلبون منقلب۔